کیا ہو سکتا ہے. تو اینی ہاؤ اس کے باوجود پاکستان میں اور بڑی خبریں ہیں اور بڑے مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے آج کے پروگرام میں کہ سوئس بینکوں میں جو پاکستان کا پیسہ پڑا ہوا ہے اربوں ڈالر ہے, یہ کوئی 500 کچھ بلکہ کھربوں ڈالر ہے, شاید فگرز بھی اس پہ اوپر ابھی نہیں آ رہے, یہ واپس آنے کی امید پیدا ہو گئی ہے. کیسے واپس آ رہا پاکستان میں یہ پیسہ اور اس کے لیے کیا علائم عمل ہے, کیا طریقہ کار ہے, یہ آج آپ کو بتائیں گے. لیکن میں اپنے پروگرام میں یہ بریک کر رہا ہوں کہ ضرور کر لیا. اب چلتے ہیں کچھ اور سٹوریز کی جانب. سوئس بینکوں میں پڑے پاکستان کے اربوں ڈالر واپس آنے کی امید پیدا ہو گئی ہے. یہ پیسے آئیں گے کیسے, لائے گا کون, کیا میکنزم ہوگا اور اس پہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ سوئس جو امبیسڈر ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے. بھٹ صاحب بھی ویسے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی پیسہ سوئس بینکوں میں پڑا ہے ان اے سینس یہ کہا جاتا ہے یہ کالا دھن ہے, بلیک منی ہے, لیکن یہ واپس کیسے لایا جائے گا اور اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا کہ یہ بلیک منی ہے اور پیسہ ہمارا ہی ہے. بھٹ صاحب یہ سوئس بینک جو سوئس فیر نے کہا ہے اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس بھی ہے کہ سوئس جو ہے اگر ہم ثابت کر دیں, پاکستان گورنمنٹ اگر یہ ثابت کر دے کہ سوئس بینکوں میں جو پیسہ ہے وہ انلیگل ہے یا بلیک منی ہے تو پیسہ واپس لے جائیں. تو یہ اب کور بال جو ہے یہ پاکستانی اداروں کے پاس آ گئی ہے کہ ثابت کرے اور لے آئے, اور ثابت کرنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. تھینک یو کاظم صاحب. لیکن جتنا پیسہ اگر پڑا ہو نا سوئٹزرلینڈ میں تو ضروری نہیں کہ سارا کالا دھن ہو, کچھ لوگوں نے لیگلی بھی اکاؤنٹ کھولے ہوں گے. اینی ہیونگ سیڈ دیٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. جو امبیسڈر صاحب نے فرمایا ہے کہ جیسے ٹیونیسیا ہے اس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ, انہوں نے ان کو سارے پروف دیے اینڈ دے گاٹ دیئر منی بیک جو لوگوں نے انلیگلی لے گئے ہوئے تھے. لیکن اس کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ٹیکس ایویژن کا نہیں ہے, یا یہ ڈرگس کا نہیں ہے, یا یہ اسمگلنگ کا نہیں ہے, یا کسی بھی انفیئر مینس نہیں ہے. کل صاحب یہ میں ایک چیز بتاتا چلوں, جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا کسی بھی بینک میں پاکستان میں بھی یا اسپیسیفکلی ان سوئٹزرلینڈ, تو وہاں فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے, وہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ کا پیسہ نہیں ہے, یا انفیئر مینس سے نہیں ہے, یا اسمگلنگ سے نہیں ہے. اور اگر کسی بھی وقت ان کو یہ ثابت ہو جائے سوئس بینک کو کہ یہ ڈرگ کا ہے یا یہ ٹیکس ایویژن ہے یا اسمگلنگ کا ہے تو وہ اس کو کنفسکیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتی ہے, جا کے بہت سے ملک کر رہے ہیں. اور اس کے لیے فرسٹ آف آل دین سوئٹزرلینڈ ہیز ٹو گیو اس دا نیمز آف دا پیپل کہ جن کا ادھر پیسہ پڑا ہوا ہے, تاکہ ان کا پھر گورنمنٹ ان کو بتائے کہ یہ لوگوں کا یہ جینون ہے یا یہ نان جینون ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس بندے نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یہ شو کیا وہ بیلنس کہ حکومت پاکستان نے سوئٹزرلینڈ سے ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا ہوا نہیں, انٹرنیشنل معاہدہ ہے کہ اگر آپ ایسا چاہیں ٹھیک ہے نا جی, تو گورنمنٹ کے ساتھ آپ جا کے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ معاہدہ کریں, ان کے ساتھ ایک بیٹھے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے, ہمیں یہ شک ہے تو آپ ہمیں بتائیے. ایسے طرح ٹیونیسیا نے بھی ایسے کیا نا, تو اس لیے یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا تو ہے کہ کسی بھی ایسے انٹرنیشنل لا کے کوئی بھی ڈرگ منی آپ جو ہے اس کو موومنٹ نہیں کر سکتے آپ. اف اٹ از پروون کہ اٹس اے ڈرگ منی اور ان ٹیکس منی تو وہ لیگلی کلیم کر سکتے ہیں سرکار کے حق میں. یہ آپ ٹھیک ہے, یعنی یہ منشیات کی کمائی نہیں ہے, ڈرگ کی کمائی نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے, یہ وہ رقم نہیں ہے جس پہ آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, یا یہ وہ رقم جس سے آپ کہتے ہیں جی اگر یہ نہیں پیسہ ہوگا کسی کا جنن پیسہ ہوگا تو وہ اس نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کیا ہوگا, اس لیے وہ تو ہے ہی نا, اٹس ناٹ اے بلیک منی. ٹھیک ہے. یہ جو میاں صاحب بڑا شور تھا کہ زرداری صاحب بڑا پیسہ انہوں نے رکھا ہوا سوئس بینکوں میں, پاکستان کا پیسہ, خاص کر پاکستان زرداری صاحب بڑا عرصہ کیس چلا ہے. آپ سمجھتے کہ دس از ٹائم ناؤ کہ اگر پیسہ لانا ہو تو آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو پیسہ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک تو کاظم صاحب یہ نا اقوام متحدہ کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ دنیا میں کرپشن کو جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے اور دیگر ناجائز ذرائع سے کمائی جانے والی دولت جو وہاں پڑی ہے اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کچھ اقدامات کیے جائیں. تو اس سلسلے میں سوئس گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی ان کی, اور ایک طے پایا کہ اگر یہ ناجائز پیسہ ہوا ثابت نہ ہو سکا تو وہ حکومتوں کو واپس دیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کا تقریباً کوئی 500 ارب ڈالر جو ہے
وہ 500 ارب روپیہ نہیں 500 ارب ڈالر 500 ارب ڈالر بڑی بہت ہیوج اماؤنٹ. تو یہ پاکستانی قسمت بدل سکتی ہے اگر یہ پیسہ واپس آ جائے. تو جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں اور نہ ہی اتنی آسانی سے ساتھ بین الاقوامی قوتیں ہمیں یہ پیسہ دے دیں گی. اور دوسرا وہاں بھی دو قسم کے اکاؤنٹس ہیں. ایک جو ہے اور ہے یہ پیسہ کالا دھن, اور پوری دنیا کا کالا دھن جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے. وہاں زیادہ تر جو ہے بے نامی اکاؤنٹ ہے, اور وہ اسی طرح ان کو پھر کوئی آپریٹ نہیں کرتا ایک خاص عرصے تک, تو وہ خود بخود سوئس گورنمنٹ جو ہے وہ ضبط کر لیتی ہے. تو یہ پیسہ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ بے نامی اکاؤنٹ ہے, اور کچھ جو ناموں سے اکاؤنٹ ہیں ان وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ انہوں نے پیسہ کہاں سے حاصل کیا ہے. تو اگر پاکستان جو ہے عالمی سطح پر اس کو کیس بنا کے باقاعدہ طور پر سوئس گورنمنٹ کے پاس جائے اور اقوام متحدہ کے پاس جائے, تو اس میں بہت زیادہ پیسہ جو ہے, بہت زیادہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ پاکستان کو منتقل ہو سکتے ہیں. وہ لیکن اس میں جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ بے نام اکاؤنٹس ہیں اور یہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ بیرون ملک گیا ہوا ہے. کل صاحب اس میں ایک تو جو فرمایا نا انہوں نے, جی سوئس گورنمنٹ کو پیسہ ضبط نہیں ہوتا, یہ بینکوں کے پاس ہی رہ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ 500 بلین کی فگر ہے نا, یہ ہوائی فگر